أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روزمرہ کی روٹین میں ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کام ہماری زندگی پر بڑے گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہمارا کھانا پینا بھی ہے۔ اس کھانے پینے کا بھی ہماری زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شاید ہم اس اثر کو محسوس نہیں کرتے یا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جس طرح کھانے اور پینے کے صحت کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اچھی اور متوازن غذا کھاتا ہے، اس اچھی اور متوازن غذا سے اس کے جسم کو قوت بھی ملے گی اور قوت مدافعت زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم بیماریوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ اس کے برعکس ناقص اور غیر متوازن غذا کھانے کی وجہ سے صحت خراب ہوگی اور جسم بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ جس طرح اس لحاظ سے غذا اور خوراک کا ہمارے جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح دینی اور شرعی اعتبار سے بھی جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، اس کا ہمارے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جو بندہ حلال اور پاکیزہ کھاتا ہے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو حرام، خبیث اور نجس کھاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی تاکید کی ہے کہ تم نے حلال کھانے اور حلال پینے کا اہتمام کرنا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ عز و جل نے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے وہ کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہے۔ اہل ایمان کو خطاب ان الفاظ کے ساتھ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایمان والو، ان پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہو۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اول ما ينتن من الانسان بطنه، مرنے کے بعد، قبر میں دفنائے جانے کے بعد انسان کے جسم میں سے سب سے پہلا جو حصہ گلتا ہے، سڑتا ہے، وہ انسان کا پیٹ ہے۔ پیٹ سے بندے کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَلَّا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، جو بندہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کھا سکے
آپ نے فرمایا اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ مٹی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لے، یہ مٹی کھانا حرام منہ میں ڈالنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مٹی کھانا حرام کھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر تاکید فرمائی حلال کھانے کی اور حرام سے بچنے کی۔ مستدرک حاکم کی روایت کے لفظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، حضرت جبریل نے یہ بات میرے دل کے اندر ڈالی ہے، لن تموت نفس حتی تستکمل آخر رزقہا، کسی بندے کو اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنے رزق میں سے آخری رزق مکمل طور پر نہ لے لے۔ اللہ نے جو مقدر میں نصیب میں لکھ دیا ہے، اس رزق میں سے آخری لقمہ کھانے تک بھی بندے کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق کمانے کے معاملے میں جائز اور حلال طریقہ اختیار کرنا، خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ، حلال کو لے لینا، حرام کو چھوڑ دینا۔ اس طرح قرآن مجید کی اور بھی بہت ساری آیات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی متعدد احادیث ہیں جن میں مسلمان کو حلال کھانے پینے اور حرام کھانے پینے سے بچنے کے بارے میں تاکید کی گئی۔ حلال کھانے پینے کا حکم ہے اور حرام کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کھانا پینا حلال ہو یا حرام ہو، اس کے بڑے گہرے اور دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک اثرات ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بندہ حلال کھاتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے، جب بندہ کھانے پینے کے سلسلے میں حلال کی پرواہ کیے بغیر حرام کھاتا یا پیتا ہے، اس کے کیا منفی اور برے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں۔ جب کوئی انسان رزق کے معاملے میں حلال کا اہتمام کرتا ہے، ایک ایک لقمہ اس کا حلال کا، ایک ایک مشروب جو پی رہا ہے اس کا گھونٹ حلال کا، جو اس کے منہ میں اس کے پیٹ میں داخل ہو رہا ہے، 100% اس کو یقین ہے کہ یہ رزق حلال ہے، یہ رزق طیب ہے، میں پاکیزہ کھا رہا ہوں، پاکیزہ پی رہا ہوں، اس کا ڈائریکٹ اثر انسان کی روح کے اوپر پڑتا ہے۔ حلال کھانے سے، پاکیزہ کھانے پینے سے انسان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اور اس کے برعکس حرام، خبیث، نجس، گندی چیزیں کھانے پینے سے بندے کی روح خبیث اور نجس ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں رزق حلال کو طیب کہا گیا، اور اسی طرح حدیث کے اندر حلال کمائی کو کسب طیب، پاکیزہ کمائی کہا گیا، جس کا صاف مطلب یہی ہے جب بندے کا کھانا پاکیزہ ہے، روح خود بخود پاکیزہ ہوگی، اور جب بندے کی کمائی پاکیزہ ہے، اس کا اثر اس کی روح کے اوپر بھی پڑے گا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کمائی کی چند شکلیں ذکر فرمائیں۔ فرمایا کسب الحجام خبیث، جو بندہ سینگی لگاتا ہے، پچھنے لگاتا ہے اور اس سے آمدنی حاصل کرتا ہے، یہ اس کی کمائی خبیث ہے۔ وحلوان الکاہن خبیث، اور کاہن، نجومی، جادوگر، اس طرح کے لوگوں کو دیا جانے والا نذرانہ، یہ بھی رسول اللہ فرماتے ہیں خبیث ہے۔
حرام کمائی کے لیے اللہ کے نبی نے خبیث کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، زانیہ عورت، جسم فروشی کرنے والی عورت، اس کی کمائی بھی خبیث ہے، یعنی حرام ہے۔ حلال کمائی کو طیب کہا اور حرام کمائی کو خبیث کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کا ذریعہ آمدنی حلال اور پاکیزہ، اس کا اثر اس کی روح کے اوپر پڑے گا اور اس کی روح طیب بنے گی، پاکیزہ بنے گی۔ اور جس کا ذریعہ آمدنی حرام اور خبیث، جو حرام اور خبیث کھانے والا، اس کا بھی اس کی روح کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑے گا اور اس کی روح پھر پاکیزہ نہیں، اس کی روح خبیث روح بنے گی۔ جب انسان کی روح خبیث بنتی ہے، حرام کھا کھا کر اس کی روح متاثر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ خبیث اور گندے کاموں کو پسند کرتا ہے۔ حلال کھانے والا، پاکیزہ کھانے کا اہتمام کرنے والا، حلال اچھے پاکیزہ عمدہ اعلیٰ کاموں کو پسند کرتا ہے۔ جو حرام کھانے والا، وہ ہمیشہ حرام اور خبیث کاموں کو پسند کرے گا۔ اس کو خبیث باتیں، گندی باتیں سننا اچھا لگے گا، اس کی زبان سے خبیث اور گندی گفتگو نکلے گی، وہ خبیث چیزوں کو دیکھنا پسند کرے گا، وہ خبیث باتیں کرنا پسند کرے گا، وہ خبیث گندے نجس کاموں کے اندر ملوث ہونے کے اوپر فخر محسوس کرے گا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ حلال یا حرام کا نتیجہ ہے۔ اب یہ اثر ہے ہماری روحوں کے اوپر، یہ الگ بات ہے، ہم یہ بات سمجھیں یا ہم اس کا انکار کریں وہ الگ بات ہے۔ روح متاثر ہوتی ہے، ایک ایک لقمے سے، ایک ایک گھونٹ سے روح کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ کھانا پینا حلال کا، روح پاک صاف ہو رہی ہے، کھانا پینا حرام کا، روح خبیث اور گندی بنتی جا رہی ہے۔ جب انسان حلال کھاتا ہے، پاکیزہ کھاتا ہے، تو پھر اس کی روح نیکی کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کے اوپر سکون محسوس کرتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی حرام کھاتا ہے، اس کی روح اس قدر بگڑ جاتی ہے، خرابی کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ انسان گناہوں کے اندر لذت اور سکون تلاش کرتا ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے، اور اگر بات آ جائے گناہ کی تو گناہ کی طرف وہ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے پیچھے وہ رزق حلال یا حرام ہے۔ رزق حلال ہوتا نیکی کی محبت ہوتی، گناہ سے نفرت ہوتی۔ رزق حرام کے اندر اگر بندہ پڑا ہوا ہے تو پھر معاملہ اس کے برعکس اور اس سے الٹ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی روح کی تطہیر چاہتا ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری روح پاکیزہ روح رہے، خبیث اور گندی روح نہ رہے، تو پھر اس کو اس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا، کھانے پینے کے بارے میں انتہائی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ابو داود وغیرہ کے اندر ایک بڑی لمبی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد کے حالات بیان فرمائے۔ بندہ قبر میں رکھ دیا گیا، فرشتے آ گئے، سوال جواب ہو رہا ہے اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اب جو ایماندار تھا، جو نیک آدمی تھا، فرشتے اس کو کیسے مخاطب کرتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح جو پاک جان کے اندر تھی۔ فرشتے آئے اس کی روح نکالنے کے لیے، قبر سے پہلے اس کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ ایھا الروح الطیبہ، اے پاکیزہ روح، نکل اس رب کی طرف جو آج تیرے اوپر راضی بھی ہے اور تجھے خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو، نیکی کے راستے سے بھٹکا ہوا ہٹا ہوا ہو،
اس کو کہا جاتا ہے کہ اے خبیث روح جو خبیث جسم کے اندر تھی، نکل اس رب کی طرف جو آج تیرے اوپر بڑا ناراض ہے۔ تو یہ انسان کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے کھانے پینے کا۔ اس لیے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تاکید کی گئی بار بار کھانے اور پینے کے معاملے میں۔ صرف روح متاثر نہیں ہوتی، ہمارا یہ جسم بھی متاثر ہوتا ہے۔ حلال کھانے کا اثر اس جسم پر بھی ہوتا ہے، اور حرام کھانے کا برا اثر وہ بھی اس جسم کے اوپر ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ حلال کھاتا ہے، حلال کا اہتمام کرتا ہے، وہ نیکی میں سبقت کرنے والا ہوگا۔ اس کا جسم کبھی بھی اللہ کی اطاعت، بندگی، عبادت سے سست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص نیکی سے پیچھے، عبادت سے دور، اللہ کی بندگی سے جی چراتا ہے، وہ اپنے کھانے پینے کے اوپر نظر ثانی کر لے، کہیں نہ کہیں حرام کی ملاوٹ ہو چکی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ حلال کھانے سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور حرام کھانے سے نیک اعمال، عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ حلال کی برکت نیکیوں، عبادتوں کے دروازے کھول دیتی ہے، حرام کی نحوست وہ انسان کو بڑے سے بڑا موقع ملے نیکی کا، اس کے آگے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کیا، دو حکم اکٹھے دیے۔ پہلا حکم حلال کھانے کا، دوسرا حکم عمل صالح کرنے کا، جس کا مطلب یہ ہے دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے تو علماء کہتے ہیں جس قدر بندے کا کھانا پینا، رزق کمائی حلال، وہ نیکی میں آگے بڑھنے والا، نیکی کے میدان میں اول نمبر حاصل کرنے والا ہے، اور جس قدر اس کے کھانے پینے کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو گئی، وہ پھر نیکی سے سست، وہ عبادت سے کاہل، وہ اللہ کی بندگی سے غافل ہوتا ہوا نظر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ایک حدیث کے اندر اس طرح سے بیان فرمائی، ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یزال المؤمن معنقا صالحا، مسلسل ایک صاحب ایمان نیکی کے معاملے میں بڑا تیز، چست، ہوشیار، طاقتور ہوتا ہے۔ نیکی کے معاملے میں کوئی سستی نہیں، یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا یہ چستی، یہ نیکی کے معاملے میں پھرتی کب تک رہتی ہے؟ ما لم یصب دما حراما، جب تک کسی کا ناجائز خون نہیں بہاتا ہے۔ جب کسی کا ناحق خون بہاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلہا، اس کی نیکیوں کی رفتار انتہائی سست ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ حرام کے اندر واقع ہو گیا۔ یہ تو حرام کام کرنے کی وجہ سے نیکی عبادت کے معاملے میں رفتار سست ہوئی۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، اتق المحارم تکن عابد الناس، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ محارم کا لفظ مفرد کا لفظ نہیں، جمع کا لفظ ہے۔ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام گفتگو کرنے سے، حرام کی طرف چل کر جانے سے، حرام سوچنے سے، حرام خواہشات سے، ہر حرام سے بچ جاؤ۔ نتیجہ یہ نکلے گا تکن اعبد الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑے اللہ کے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس قدر حرام سے بچتے جاؤ گے، رب تمہیں اپنی عبادت کی توفیق عطا کرتا چلا جائے گا، اور جس قدر حرام کے اندر پڑتے جاؤ گے، عبادت کے اندر رکاوٹیں آ جائیں گی۔
مسجد قریب ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی، رمضان پورا گزر جائے گا، ایک روزہ رکھنے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ جب بندہ حرام کے اندر گرفتار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عبادت اور نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے حرام کا۔ حضرات دیکھیے، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجیے، یہ وہ حقیقت ہے جو حقیقت ہے، ہم اس سے جی نہیں چرا سکتے۔ یہ وہ اثرات ہیں جن کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور ان کو تسلیم کرنے کے بعد اصلاح کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے کہ کیا معاملہ ہے نیکی کے سلسلے میں، عبادت کے سلسلے میں۔ اگر تو ہم نیکی کے معاملے میں چست ہیں، ہوشیار ہیں، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ نیکی کے میدان میں سبقت کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی خاص عنایت اور توفیق ہے۔ اور اگر ہم نیکی عبادت سے سست ہیں، انتہائی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر دیکھنا چاہیے کہیں ہم کسی حرام کے اندر تو نہیں پڑے ہوئے۔ یقینی بات ہے کسی نہ کسی شکل میں انسان حرام کے اندر واقع ہو چکا ہوگا۔ اور تیسرا اثر وہ پڑتا ہے جسم کے سب سے بہترین اور سب سے اہم حصے دل کے اوپر۔ حلال حرام کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے۔ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان بہت سارے کام مشتبہ مشکوک ہوتے ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ ان مشکوک مشتبہ کاموں کے بارے میں نہیں جانتے۔ ایک درجہ ہے حلال کا اور ایک ہے حرام کا، دونوں کے درمیان کچھ کام مشکوک ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا جو انسان ان مشکوک کاموں چیزوں سے بچ گیا، اس نے عزت بھی بچا لی، دین بھی محفوظ کر لی۔ اور جو بندہ مشکوک کاموں کے اندر پڑ گیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے چرواہا کسی کی چراگاہ یا یوں کہہ لیجئے کسی کے کھیت کے ارد گرد جا کر اپنی بکریاں جانور چرانے لگ جائے، ایک وقت ایسا آئے گا اس کے جانور دوسرے بندے کی چراگاہ یا کھیت کے اندر ضرور گھس جائیں گے۔ یہی معاملہ اس انسان کا ہوتا ہے جو مشکوک چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کئی مسلمان، بھئی اس کے بارے میں کوئی حرام ہونے کی واضح دلیل تو ہے نہیں، یا آج کل کئی لوگ کیا کہتے ہیں، علماء کا اختلاف ہے اس کے بارے میں لہذا کرو یہ کام۔ جی کام حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنے والا ایک وقت ایسا آئے گا کہ صریح طور پر، واضح طور پر حرام کے اندر واقع ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اس حصے میں حلال اور حرام کا مسئلہ بیان فرمایا۔ آخری حصے میں کیا فرمایا؟ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ لوگوں سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا، وہ صحیح پورا جسم صحیح، وہ خراب پورا جسم بگاڑ کا شکار۔ الا وہی القلب، لوگوں سنو وہ انسان کا دل ہے۔ علماء کہتے ہیں حدیث کے پہلے حصے کا اور حدیث کے آخری حصے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے ذریعے سمجھا دیا بندے کا رزق حلال، کمائی حلال، اس کا دل صاف ستھرا، اس کا دل درست ہوگا۔ اگر اس کی آمدنی حرام کی، اگر اس کی کمائی حرام کی، کھانا پینا حرام کا، تو حرام کھانا پینا، حرام غذا،
یہ انسان کے دل کے فساد اور بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ جب دل کے اندر فساد پیدا ہوا، پورا جسم خود بخود فساد اور خرابی کا شکار ہو جائے گا۔ تو دل بھی متاثر ہوتا ہے، دل بڑے گہرے اثرات لیتا ہے حلال یا حرام کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک انسان کو سوچتے رہنا چاہیے رزق کے معاملے میں، ذریعہ آمدنی کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو کس قسم کا رزق کھلا رہا ہے۔ چوتھا اثر وہ ہوتا ہے انسان کی عقل پر، بندے کے شعور پر، اس کی سوچ پر۔ جو انسان حلال کھاتا ہے پاکیزہ سوچ کا مالک ہوگا۔ جو انسان حلال کا اہتمام کرتا ہے اس کا شعور بھی سلامت، اس کی عقل بھی سلامت۔ اور جو انسان حرام کھاتا ہے، حرام اس کی سوچ، اس کے شعور، اس کی عقل کو انتہائی بری طرح سے متاثر کر دیتا ہے، بندے کی سوچ ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کئی لوگ پہلے ان معاملات کے اندر احتیاط کرتے تھے، ایک حرام کام کے اندر پڑے، کسی حرام معاملے کے اندر واقع ہوئے، کسی حرام ذریعہ آمدنی کا شکار ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے سوچ یکسر تبدیل ہو جاتی ہے، وہ حرام کے حق میں دلائل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ آج بہت سارے مسلمان سود کے حق میں، رشوت کے حق میں، دو نمبری کے حق میں، حرام ذرائع آمدن کے حق میں دلائل دیتے ہیں۔ یہ سوچ کہاں سے تبدیل ہوئی؟ یہ سوچ تبدیل ہوئی اس لقمہ حرام کی وجہ سے، جو پہلا لقمہ حرام بندے کے پیٹ کے اندر داخل ہوا۔ ایک ایک لقمہ ناجائز کمائی کا، رزق حرام کا انسان کی سوچ کو متاثر کرتا ہے، اور جب بندے کی سوچ متاثر ہو جائے وہ بے حیائی کو پسند کرے گا، بے پردگی اچھی لگے گی، پردے سے نفرت ہوگی، بدکاری کو پسند کرے گا، پاک دامنی کی باتیں سننا پسند نہیں کرے گا۔ یہ پھر اس کی سوچ تبدیل ہو جائے گی، پھر وہ روشن خیال پتنی کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھے گا۔ جڑ کہاں سے شروع ہوئی، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ پہلا لقمہ حرام جو اس کے پیٹ میں داخل ہوا تھا۔ تو انسان کا شعور، انسان کی سوچ، یہ جو حلال یا حرام ہے اس کے اوپر اثر کرتا ہے۔ ایک تاریخی واقعہ سنا کر بات کو ختم کروں گا کہ حرام کھانے سے بندے کی سوچ کیسے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک نام گزرا ہے شریک بن عبداللہ القاضی کا۔ محدثین نے، علماء نے ان کی سیرت میں، حالات میں یہ واقعہ لکھا۔ مختصر یہ عباسی دور کا خلیفہ ہے، نام ہے مہدی۔ اس نے بلوایا، بندہ محدث تھا، حدیثیں بیان کرنے والا، یاد کرنے والا، درس حدیث دینے والا۔ اور جو محدثین ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، رسول اللہ کے دین کے خادم ہوا کرتے تھے، وہ بادشاہوں کی اور اس طرح کے لوگوں کی چوکٹوں پر جانا یا ان کے آفر کے عہدے قبول کرنا، یہ اس کو اللہ کے دین کے خلاف سمجھا کرتے تھے۔ کیونکہ جب انسان ان کاموں میں پڑتا ہے تو بہت سارے غلط کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ خیر، بلایا مہدی نے، پیشکش کی، کہا 3 میں سے ایک چیز اختیار کرنی پڑے گی۔ پہلا آپشن یہ ہے، آپ قاضی بننے کا عہدہ قبول کر لیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے، میرے بچوں کو آپ خاص وقت دیں گے، ان کی تعلیم تربیت کریں گے اور ان کو حدیث پڑھائیں گے۔ اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے تو پھر تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے دسترخوان کے اوپر کھانا کھانا پڑے گا، ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کھانا پڑے گا۔ شریک بن عبداللہ القاضی سوچتے رہے، قاضی نہیں بننا، خلیفہ کے گھر میں جا کر وہاں پر خود حاضر ہو کر، بجائے اس کے کہ خلیفہ کے بچے درس حدیث میں آتے، خود چل کر آتے حصول علم کے لیے،
تو اس کی بجائے خلیفہ کے گھر میں جانا اس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، یہ بھی برداشت نہیں۔ سوچنے کے بعد کہا یہ جو ایک کھانا ہے نا آپ کے ساتھ وہ منظور ہے، وہ کھا لیتا ہوں۔ مہدی نے حکم دیا اپنے باورچی کو کھانا بناؤ، کھانا بن گیا، دسترخوان لگ گیا۔ شریک بن عبداللہ القاضی کھانا کھایا، وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ مہدی خلیفہ کے باورچی نے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا اللہ کی قسم اس کے بعد یہ بندہ کبھی فلاح نہیں پائے گا، اس کے بعد یہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ اب پہلے سوچ کیا تھی؟ قاضی بننے کا عہدہ قبول نہیں، محدث کے عالم کے شان شان نہیں۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، کہیں کوئی فیصلہ غلط نہ ہو جائے، نا انصافی نہ ہو جائے۔ اور خلیفہ کے بچوں کو گھر جا کر پڑھانا، یہ علماء محدثین اس کو علم کی توہین سمجھتے تھے۔ لیکن جب ایک مرتبہ کھانا کھا لیا اس کے دسترخوان پر، سوچ ہی بدل گئی۔ قاضی بننے کا عہدہ بھی قبول، اور وہی شریک بن عبداللہ بعد میں جا کر خلیفہ مہدی کے بچوں کو گھر میں پڑھانے لگ گئے۔ حضرات یہ نتیجہ نکلتا ہے، بندے کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ یہ جو اب اس کو ہوا ہے اس کے پیچھے یہ کئی سال پیچھے جائیں، ایک ایک لقمہ حرام کا اس کی سوچ کے اوپر زہر بن کر یہ گر رہا تھا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے، اسلام کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، اسلام کی بات کرنے والے، لیکن باتوں باتوں میں اسلام کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے۔ سوچ بدل گئی، ذہن بدل گئے، اور عقل و شعور وہ یکسر پلٹا کھا گیا۔ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ روزی کا نتیجہ ہے، رزق کا نتیجہ ہے۔ رزق حلال ہوگا، کھانا پینا حلال کا، بندے کی سوچ، بندے کا شعور، عقل محفوظ۔ اور اگر رزق حلال کا نہیں ہے، کھانا پینا حلال کا نہیں ہے، تو پھر بندے کی سوچ بھی متاثر، ذہن بھی متاثر، اور انسان کا شعور بھی متاثر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حلال ذریعہ آمدنی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے دنوں انڈیا کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک وزیر نے ایک مسلمان طالبہ تھی یا وہ کسی عہدے پر تھی، تو اس کو ڈاکٹر اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے یا کوئی ایوارڈ دیتے ہوئے اس کا نقاب کھینچ لیا۔ آپ نے دیکھی ہوگی یہ ویڈیو اور اس کے اوپر تبصرے بھی سنے ہوں گے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمنان اسلام
اسلام کے ایک ایک حکم اور عمل اور شعار سے کتنی نفرت رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ ہمارے دین کا ایک ایک حکم انتہائی قیمتی ہے، انتہائی قیمتی ہے۔ اگر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا، نقاب کا، پردے کا، اس قسم کے اعمال کا جو ہمارے دین کے اندر خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، تو یہ اللہ کے دین کے دشمن اس طرح کی حرکتیں کرتے ہرگز نہیں، ان کی جرت ہی نہ ہوتی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اگر ہم ان باتوں کو محسوس کرنے والے ہوں اور سمجھنے والے ہوں۔ دوسری بات، آج سے 6 دن کے بعد 25 دسمبر کرسچن مسیحی برادری کرسمس ڈے مناتی ہے۔ ان کا دین ہے، وہ جانے، ان کا دین جانے، ان کے عقائد جانے۔ یاد رکھیے، کرسمس ڈے کا ان کا جو تہوار یا عید ہے، اس کی بنیاد ایک انتہائی غلط، مشرکانہ اور کفری عقیدے کے اوپر ہے۔ ان کے نزدیک، ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی ولادت کا دن ہے 25 دسمبر۔ تو 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منا کر وہ گویا کہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس دن اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کے عقائد کی بنیاد پر جو تہوار وہ مناتے ہیں، کیا کسی مسلمان کے شایان شان ہے کہ اس قسم کے تہواروں کو ان کے ساتھ مل کر مناتا ہوا نظر آئے، یا ان کی ایسے تہواروں کی مجلس کے اندر شریک ہوتا ہوا نظر آئے، یا کیک کاٹتا ہوا نظر آئے، یا تحفے، تحائف، مبارک بادروں کے تبادلے کرتا ہوا نظر آئے؟ یہ ایک مسلمان کی غیرت ایمانی کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اخلاص جو مسلمانوں کے بچے بچے کو آتی ہے، جس مسلمان کا سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کے اوپر یقین ہے، وہ مسلمان نہ کرسمس منائے گا، نہ کرسمس کے تہوار میں شرکت کرے گا، نہ کیک کاٹے گا، نہ کسی کو کھلائے گا، نہ تحفہ دے گا، نہ اس موقع کے اوپر مبارک بادوں کے تبادلے کرے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص تو ہمیں یہی بتا رہی ہے، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور اگر یہ اس طرح کے لوگ، کفری عقائد رکھنے والے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے یہ تہوار بنا رہے ہیں، تو ایک مسلمان کا اعلان ہونا چاہیے، بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے کفریہ عقیدے سے بھی اعلان برات کرتے ہیں، اور جن تہواروں کی بنیاد اس قسم کے کفریہ عقائد کے اوپر ہے، میں اللہ پر ایمان رکھنے والا، اس کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا، اس قسم کے تہواروں سے بھی علل اعلان برات کرتا ہوں، بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس قسم کے تہوار منانے کی، ان موقعوں پر کسی کو مبارکباد دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمدردی سمجھ کر، کوئی رواداری سمجھ کر، کوئی مذہبی ہم آہنگی سمجھ کر ایسا کر رہا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کیا وہ اللہ کو گالیاں دے اور میں اس گالی کے اوپر اس کو مبارکباد دیتا رہوں؟ رواداری کے نام پر، ہم آہنگی کے نام پر، کم از کم میری غیرت ایمانی اس چیز کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ عز و جل ہمیں دین کے جو صحیح عقائد ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کا فہم نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان اور صحیح عقیدے کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔